نکاح نامہ کے اوپر ہم بات کریں گے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح نامہ سائن ہو رہا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے نکاح نامہ کو، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ان کے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لا کے دیتے ہیں آگے، اور اس کے بعد وہ جو بھی ہوتا ہے کہ بیٹا یہاں دستخط کرنا ہے، لڑکی وہاں پہ سائن کر دیتی ہے. اسی طرح لڑکے کو بولا جاتا ہے، لڑکا وہاں پہ سائن کر لیتا ہے. اب اس میں بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں، اس کے اندر شکیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس پہ میں بہت زور دے کے بول رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ موسٹلی ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں نا، وہ جو وہ شکیں ہوتی ہیں نا، اس کو کٹوا دیتے ہیں، یا پھر اپنی مرضی سے ان چیزوں میں ایڈیشن ڈال کے اس کو فل کروا لیتا ہے. اب لڑکا یا لڑکی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کیا فل ہو رہا ہے، کیا کون سی شکیں جو ہیں وہ کٹوا دی گئی ہیں. تو آج ہمارے پاس مدثر ساہی صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. ان سے ہم ذرا تفصیل سے پوچھیں گے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی ہے، اس کا جو نکاح نامہ جب ہو رہا ہوتا ہے، ان کا وہ نکاح نامہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فضا. اس میں نکاح نامہ ہو یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو، اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹ جو زندگی کے اندر کبھی بھی آپ سائن کر رہے ہیں نا، تھم امپریشن لگا رہے ہیں، اس کو ہمیشہ آپ نے پڑھنا ہے. اب دیکھیے، نکاح نامہ باقاعدہ طور پہ ایک رسم نہیں ہے، یہ 1961 سے آنورڈ آپ اس کو، یہ ایک کانٹریکٹ ہے. جس طرح آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، کوئی دے رہے ہیں، کوئی بھی کانٹریکٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کا ہو رہا ہے، اسی طرح لیگل کانٹریکٹ ہے آپ کا نکاح نامہ. آپ کو اس کی ایک ایک کالم کو پڑھنا ہے، اسے فل کرنا ہے، بیکاز یو آر ایکسیپٹنگ دی رسپانسبلٹی آف دیز کالمز. آپ کچھ آفر ہو رہی ہے، کچھ ایکسیپٹنس ہو رہی ہے، تو کافی سارے کالم ہیں، 25 کالمز ہیں کہ جن کی لائبلٹی آپ کے شولڈرز پہ ہوگی. تو اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. پڑھنے سمجھنے کے بعد کمپلیٹ فل ہو چکا ہو تو پھر سائن کر سکتے ہیں آپ. اچھا، ان سارے کالمز میں، شکوں میں، کون سی ایسی شکیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لڑکی کو یا لڑکے کو پڑھانا لازمی ہے؟ ساری ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ لیس امپورٹنٹ. اس طرح مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے تو لکھا ہوا ہے میرا نام ہے، لڑکی کا یا لڑکے کا کسی کا نام ہے، تھوڑی سی ایرر ہو جائے، مدثر احمد ہے تو مدثر علی لکھا گیا ہے، تو یہ اتنی کوئی ڈینجرس قسم کی آپ کے کوئی فیوچر میں نہیں کانسیکوینسز ہوں گے. نہیں تو کیا اس سے نکاح نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا نا. یہ مائنر سی مسٹیک ہے، اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. امپورٹنٹ جو آپ، اور اگر پورا نام بھی غلط ہو، اتفاق سے میں ایک بات سوال کر رہی ہوں کہ نام بھی پورا ہی غلط ہو، تو کیا بھی پھر لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو جائے گا؟ شرعی طور پہ تو ہو جائے گا، لیکن لیگلی نہیں ہوگا. لیگلی طور پہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں پارٹیز، جو آئی ڈی کارڈز ہیں، جو آپ کے لیگل جو سارے ڈاکومنٹس میں جو نام ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یس. اچھا، تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ آپ فرما رہی تھیں، اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا حق مہر، ڈاور. ڈاور لکھا جاتا ہے، اس کی 2 کائنڈز ہیں باقاعدہ. اس پہ 13 کالم سے لے کے اور 16 تک، یہ 4 کالم زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر آپ کا ڈاور لکھا جاتا ہے کہ آپ کا حق مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے. اس کی 2 کائنڈز ہیں، ایک پرومپٹ ڈاور اور ایک ڈیفرڈ ڈاور. یہ دونوں کائنڈز ہیں. پرومپٹ ہوتا ہے کہ موقع پہ ادا کیا، انسٹنٹ پیمنٹ ہوتی ہے اس کی، فوری طور پہ. ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے کہ ان فیوچر آپ کوئی پرومس کر دیتے ہیں کہ جب عند الطلب، جب آپ ڈیمانڈ کریں گی تو میں آپ کو پے کر دوں گا. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر کیسز ہمارے پاس آج کل جو آ رہے ہیں نا، وہ یہ آ رہے ہیں کہ ڈاور اماؤنٹ جو ہے، جو حق مہر ہے، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لکھی جاتی ہیں. حق مہر کے طور پہ گولڈ لکھا جاتا ہے، حق مہر کے طور پہ پلاٹ، کوئی مکان، اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں. کیش ضروری نہیں ہے؟ کیش ضروری نہیں ہے، آپ گولڈ لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، تو پھر اب یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جس میں اگر پہلے شادی نکاح جو ہو رہا ہے اسی ٹائم پہ وہ جو ہے اس کو اگر دے اگر کیش اماؤنٹ ہے، تو وہ یہ بھی اس میں بھی لکھوایا جا سکتا ہے کہ لڑکی کو آپ ابھی، جی، لڑکی کے آپ کیش اماؤنٹ اگر موقع پہ، نکاح کے ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے، نکاح کے ٹائم پہ بھی پے کرتے ہیں، وہ بھی لکھا جائے گا. اچھا، اس کو پرومپٹ ڈاور کہتے ہیں. یہ نارملی لوگ نکاح کے ٹائم پہ پے کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی لکھا جاتا. دونوں علیحدہ علیحدہ کالم ہے کہ کتنا، ایک تو آپ کا جو ہے حق مہر کتنا ہے، دوسرا پرومپٹ کتنا پے کیا گیا، ابھی موقع پہ کتنا پے کیا گیا، کتنا پرومس کیا گیا، یہ سارا کچھ ڈیٹیل. اچھا، ہمارے وہاں تو موسٹلی ہوتا ہے نا کہ لڑکی اور لڑکے کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں میوچل ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو کیا ملے گا، کیا دیا جائے گا، کون سی چیزیں جو ہیں ان کے لیے ٹھیک ہیں اور اوپن ہے، اور وہ کون سے جو شکیں ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے. اوکے جی، ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے نکاح نامہ جو ہے
اس میں ایک طلاق کا حق بھی ہوتا ہے جسے حق تفویض کہتے ہیں. ناظرین اس بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ہم جانیں گے. آپ پلیز ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا حق تفویض کیا ہوتی ہے. دیکھیے نارملی تو جو طلاق کا حق ہے یہ شوہر کو ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. عورت کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے کہ وہ خلا کلیم کر سکتی ہے. یہ ایک تیسری قسم ہے طلاق تفویض. شوہر اپنا رائٹ ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے, اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اپنی وائف کو. نکاح نامہ کے اندر اس کا کالم نمبر 18 آپ ملاحظہ فرمائیں اگر کبھی پڑھیں نکاح نامہ تو 18 نمبر کالم ہے کہ کیا حق تفویض عورت کو دیا گیا ہے. مرد نے ٹرانسفر کر دیا, اپنا ڈیلیگیٹ کر دیا یہ پاور کہ عورت جب چاہے خود کو طلاق دے سکتی ہے, یا اس میں کنڈیشن بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اگر ایسا مثال کے طور پہ دوسری شادی کروں تو میں حق تفویض دیتا ہوں کہ یہ خود کو ڈائیورس کر لے, سپریشن ہو جائے گی ہماری. تو یہ ہوتا ہے طلاق تفویض جو ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے پاور شوہر کی طرف سے بیوی کو, اور یہ نکاح نامہ کے ٹائم پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے. یس یہ بائنڈنگ ہے. اس کالم نمبر 18 اس کو فل کرنا لازمی ہے. کیا گیا ہے تو بھی, نہیں کیا گیا پھر بھی آپ اس کو فل کریں گے کہ اچھا کیا گیا یا اور نہیں. کوئی ایسی شک جو آپ کو لگتی ہے کلاس جو رہ جاتی ہے جو لڑکیوں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے اور لڑکی کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا میری تو یہ خلاف جاری ہے, تو کیا وہ کہیں جا کے کورٹ میں کہیں جا کر اس کے اوپر کچھ کر سکتی ہے, ایکشن لے سکتی ہے؟ نہیں, اس میں بیسیکلی ایٹ دی ٹائم آف نکاح ہی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح نامہ جب فل کیا جاتا ہے نا تو کچھ چیزیں ایمبیگوس چھوڑ دی جاتی ہیں. مثلاً لڑکی ہے وہ کہتے ہیں سیکیور کرنا ہے جی بچی کا فیوچر, اس کے نام پہ ایک پلاٹ ہونا چاہیے, ہماری ڈیمانڈ ہے. پلاٹ گول سی بات لکھ دیں گے کہ بچی کا 5 مرلے کا پلاٹ اس کو دیا جائے گا فیوچر میں. لکھا گیا لیکن یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ کس سوسائٹی میں کس ٹاؤن میں. وہ بعد میں جب ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے نا, پلاٹ کلیم کرتے ہیں تو لڑکے والے پھر کہتے ہیں وہ پرانی کسی اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ آبادی نہیں ہے, کچھ اس طرح کا. تو یہ چیزیں جتنے بھی کالم ہو احتیاط کے ساتھ. سب سے زیادہ ڈسپیوٹ پڑتا ہے آپ کے ڈاور پہ کہ ڈاور اماؤنٹ کتنی ہے, کس شکل میں پے کی جائے گی, کب پے, یہ ساری کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ بائنڈنگ ہے جو نکاح رجسٹرار ہے اس کے اوپر بھی کہ جتنے بھی کالم ہیں احتیاط کے ساتھ فل کرے اور کمپلیٹ فل کرے, کسی کو خالی نہیں چھوڑ سکتا. ایسا نہ ہو کہ خالی چھوڑا جائے اور بعد میں کوئی پارٹی زیادہ کلیور بنے تو اس کے اندر ایڈیشن کر لے, زیادہ ایڈ کر لے. 20 تولے لکھا 200 تولہ کر دے اس کو. تو جن لڑکا لڑکی نے ساتھ رہنا ہے تو وائی ناٹ ان کو یہ کلاس پڑھایا جائے, وائی ناٹ ان کو یہ نکاح نامہ دیا جائے نا. لڑکی کو ایک دن پہلے وہ نکاح نامہ دیا جائے کہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لو, اس کے سارے سوال, اس کے سارے کلاز یہ تمہیں پتہ ہونے چاہیے کہ کیا ہیں, تم ہم سے سوال کرو بعد میں. اور اگر کوئی اوپر نیچے کوئی بات ہے تو پھر اس طریقے سے باپ جو ان کی فیملی سے بات کرے یا پھر لڑکا جو ہے وہ پڑھے, پھر اس کی فیملی جو لڑکی والوں سے بات کرے. اس میں برائی کیا ہے؟ ہمارے وہاں اس کو شرط کیوں نہیں بنا دیا جاتا کہ ہر لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ پہلے اس کو پڑھے اور پھر سائن کرے؟ یہ تو ایک شادی ماں باپ کے بیچ میں تو نہیں ہو رہی, ان کے ماں باپ یا ان کے ماں باپ کے ساتھ کوئی یہ رشتہ داری وہ رشتہ داری جس میں 2 لوگ ایک ساتھ ہو رہے ہیں. تو ان کو پڑھانا لازمی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو جب کوئی چیز مہنگی خریدتے ہیں تو ہم پرائس ٹیگ نکال کے دکھاتے ہیں بیٹا بہت مہنگا ہے ادھر سے دکان سے نکلو. تو وائی ناٹ پھر ہم بچوں کو یہ چیز دکھاتے ہیں.